السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین و سامعین، آج ہماری چوتھی رمضان سٹنگ ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قیام اللیل، نماز تراویح اور نماز وتر۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا ہی فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادات میں تنوع رکھا ہے، ورائٹی رکھی ہے، مختلف قسم کی عبادات کا حکم دیا ہے تاکہ اکتاہٹ پیدا نہ ہو۔ نماز کا حکم دیا، روزے کا دیا، حج کا دیا، مختلف قسم کی عبادات ہیں۔ اور پھر کچھ عبادات کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے، کچھ کو نفل کا درجہ دیا ہے۔ جو فرائض ہیں ان میں کسی بھی قسم کی کمی بیشی ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اور جو نوافل ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے کچھ سہولت رکھی ہے کہ ہم ان کو بڑھا کر کرنا چاہیں تو وہ ہمیں اس کی اجازت دی گئی ہے۔ جیسے نفلی صدقہ ہے یا نفل نماز ہے، اس کو ہم جتنا ادا کرنا چاہیں تو وہ کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر نماز میں سنتوں میں، نوافل میں، جیسے سنت مؤکدہ ہیں جو ہم نمازوں سے آگے پیچھے پڑھتے ہیں، جن میں فجر کی 2 سنتیں ہیں، ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد کی 2 ہیں، مغرب کے بعد کی 2 ہیں اور عشاء کے بعد کی 2 ہیں، جنہیں سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح نفل نماز میں ایک نماز ہے جس کو قیام اللیل کہا جاتا ہے، جس کی قرآن و سنت میں بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے جو بندے ہیں، جو عباد الرحمن ہیں، ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، کہ اللہ تعالیٰ کے بندے وہ ہیں کہ جن کی راتیں گزرتی ہیں اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل ترین نماز وہ رات کی نماز ہے، وہ قیام اللیل ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، جب لوگ سو رہے ہوں تو تم نماز پڑھو، یعنی تہجد کی نماز ادا کرو، تدخلوا الجنۃ بسلام، تو تم بڑی ہی سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو رات کی نماز میں ایک نماز ہے نماز وتر، جس کے حوالے سے ہم تھوڑی سی تفصیل سے بات کریں گے کہ نماز وتر کی رکعتیں کتنی ہیں اور ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو نماز وتر کی کم از کم 1 رکعت ہے، اور زیادہ سے زیادہ آپ کہہ لیں کہ 11 رکعات ہیں۔ تو 1 رکعت جو وتر ہے وہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 1422 ہے۔ آپ نے فرمایا من احب ان یوتر بواحدہ فلیفعل، جو شخص 1 وتر پڑھنا چاہے وہ پڑھ لے، اجازت ہے۔ اسی طرح 3 وتر پڑھے جا سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اسی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے من احب ان یوتر بثلاث فلیفعل، جو 3 وتر پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ 3 وتر پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ تینوں وتروں کو ایک ہی سلام کے ساتھ ادا کیا جائے۔ امام طحاوی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ انہوں نے 3 وتر ادا کیے، 3 رکعتیں اور 1 سلام، اینڈ پہ ایک ہی سلام پھیرا، اور ان 3 رکعتوں کو مغرب کے مشابہ نہیں کرنا، یعنی اس میں ایک ہی تشہد ہوگا اینڈ پہ، درمیان والا چھوٹا تشہد بھی اس میں نہیں ہوگا۔ دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیا جائے اور پھر 1 رکعت ادا کی جائے، تو یہ 3 وتر پڑھنے کا دوسرا طریقہ ہے۔ اس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت کیا ہے کہ وہ 3 وتر ادا کرتے تو پہلے وہ 2 رکعتیں ادا کر کے سلام پھیر دیتے اور پھر 1 رکعت وتر ادا کرتے۔ اس روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 991 کے تحت درج کیا ہے۔ اسی طرح 5 وتر پڑھے جا سکتے ہیں۔ ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ 5 رکعات ایک ہی سلام کے ساتھ اور ایک ہی تشہد کے ساتھ ادا کی جائیں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 13 رکعت ادا کرتے اور آپ 5 رکعت وتر ادا کرتے، لا یجلس فی شیء الا فی آخرہن، اور آپ آخر میں تشہد کرتے، یعنی ایک ہی سلام پھیرتے۔ تو 5 رکعت وتر پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 5 رکعات ایک ہی دفعہ ادا کر لی جائیں اور ایک تشہد اینڈ پہ کر لیا جائے۔ اسی طرح 7 وتر ادا کیے جا سکتے ہیں، اور 7 وتر پڑھنے کا طریقہ بھی 5 وتروں کی طرح ہی ہے، یعنی ایک ہی تشہد ہوگا اور اینڈ پہ ایک ہی سلام ہوگا۔ حضرت ام سلمہ
رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کو روایت کرتی ہیں، اور امام نسائی، امام ابن ماجہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1192 ہے۔ وہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 وتر پڑھا کرتے اور 5 وتر پڑھا کرتے، لا یفصل بینہن بسلام ولا بکلام، تو آپ ان کے درمیان سلام سے کوئی فصل یا کوئی وقفہ نہیں کیا کرتے، بلکہ ایک ہی دفعہ 7 وتر ادا کر لیا کرتے۔ اسی طرح 9 وتر پڑھے جا سکتے ہیں، اور 9 وتر پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 8ویں رکعت میں جا کر تشہد کر لیا جائے، چھوٹا تشہد، اور پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر 9ویں رکعت ادا کی جائے، اور پھر دوسرا تشہد کر کے سلام پھیر دیا جائے۔ اس کی جو تفصیلات ہیں یہ مسند احمد کی ایک روایت میں ہیں، اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 746 میں اس کی تفصیلات دیکھی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح 11 رکعات پڑھی جا سکتی ہیں۔ اگر کوئی شخص 11 رکعات پڑھنا چاہے، اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرا جائے، اور 2 کر کے 10 رکعتیں پڑھنے کے بعد پھر 1 رکعت ادا کر لی جائے، جیسا کہ ہمارے ہاں عام طور پہ یا سعودی عرب میں آپ دیکھتے ہیں کہ 11 رکعات اس طرح پڑھی جاتی ہیں، 2 کر کے سلام پھیرا جاتا ہے۔ تو اس کی تفصیلات بھی احادیث میں ملتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد فجر کی نماز تک 11 رکعات پڑھا کرتے، یسلم بین کل رکعتین ویوتر بواحدہ، ہر 2 رکعت کے بعد آپ کیا کرتے؟ سلام پھیرتے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے جس سے آپ لوگ واقف ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے 11 رکعات کو پڑھنے کا کہ 4 رکعات پڑھی جائیں، 4 پڑھی جائیں، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے بارے میں پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ 4 رکعات پڑھتے، آپ ان کی خوبصورتی کے بارے میں اور ان کے لمبے قیام کے بارے میں مت پوچھئے، یعنی بہت ہی لمبا قیام کرتے، بڑی ہی خوبصورت آپ 4 رکعات پڑھتے، پھر 4 رکعات پڑھتے، اور پھر 3 وتر ادا کرتے۔ تو یہ 4 اور 4 8 اور 3 11، تو اس طرح بھی رات کی نماز کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو رات کی نماز جو ہے خاص طور پہ رمضان میں، ویسے تو اس کی بہت فضیلت ہے، میں نے شروع میں احادیث آپ کو سنا دی ہیں، لیکن رات کی نماز کو رمضان میں ادا کیا جائے تو اس کی مزید فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو شخص رمضان کا قیام کرتا ہے ایمان اور اللہ تعالیٰ سے اجر پانے کے لیے، ایمان کے ساتھ اور اللہ سے اجر پانے کے لیے، اس کے سابقہ سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو بہرکیف جو رمضان کا قیام ہے یہ رات کے شروع میں بھی ہو سکتا ہے، رات کے اینڈ پہ بھی ہو سکتا ہے، درمیان میں ہو سکتا ہے، تو نماز عشاء سے لے کر نماز فجر تک کسی بھی وقت اس کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں اس کو تراویح کہا جاتا ہے، تو تراویح بھی دراصل قیام رمضان ہے، قیام اللیل ہے۔ تو تراویح کہنے کی جو وجہ ہے وہ شاید یہ تھی کہ لوگ پہلے لمبا قیام کیا کرتے تھے، اور 4 رکعتوں کے بعد وہ تھوڑا سا ریسٹ کرتے، بریک لیتے، اور پھر اس کے بعد 4 رکعتیں ادا کرتے، تو شاید اسی وجہ سے اس کو نماز تراویح کا نام دے دیا گیا۔ تو تراویح کا جو لفظ ہے یہ ترویحہ کی جمع ہے، تو ترویحہ کا معنی ہوتا ہے مطلب کہ راحت یا آرام حاصل کرنا، تو وہ چونکہ تھوڑا سا آرام کرتے تھے 4 رکعتوں کے بعد، اس کے بعد پھر 4 رکعتیں ادا کرتے، تو اس کو تراویح کا نام دے دیا گیا۔ تو بہرکیف تراویح کی جو نماز ہے یہ بیسیکلی قیام اللیل ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آپ نے ہی نماز تراویح کو باجماعت ادا کیا، اور پھر آپ نے اس کو چھوڑ دیا کہیں یہ فرض نہ ہو جائے۔ اب چونکہ فرض ہونے کا خدشہ نہیں رہا، وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، لہٰذا اب ہم پورا مہینہ اس کو جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ تو صحیح بخاری میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے مسجد میں ایک رات نماز پڑھی، لوگ بھی آپ کے ساتھ آ کر شامل ہونا شروع ہو گئے، پھر اگلے دن آپ آئے، لوگ اور زیادہ ہو گئے، تیسرے دن اور زیادہ ہو گئے، اور پھر آپ نے اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا، اور آپ نے کہا کہ میں نے آپ کا شوق دیکھا، مجھے پتہ ہے کہ آپ بڑے ذوق اور شوق سے آ رہے تھے، لیکن میں ڈر گیا کہیں یہ فرض نہ ہو جائے، اور یہ رمضان کی بات تھی۔ تو بعض دیگر احادیث میں اس کی مزید تفصیلات بھی ہیں کہ یہ رمضان کی آخری راتوں میں آپ نے قیام کیا تھا۔ تو بہرکیف تراویح کو جماعت کے ساتھ ادا کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، یہ کوئی بدعت نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ اس کو بدعت سمجھتے ہیں۔
تراویح کی رکعات کتنی ہیں؟ تو سلف صالحین میں ہی اس میں اختلاف رہا ہے۔ بعض نے کہا کہ اس کی 41 رکعات ہیں، بعض نے کہا کہ 39 ہیں، بعض نے کہا کہ 23 ہیں، بعض نے کہا کہ 19 ہیں، کسی نے کہا کہ 13 ہے، کسی نے کہا کہ 11 ہے۔ تو مختلف اقوال آپ کو ملیں گے سلف صالحین کے، ان کے قدیم علماء کے ہی۔ لیکن سب سے جو بہترین قول ہے، جو سنت کے زیادہ قریب ہے، وہ یہ ہے کہ 13 رکعات پڑھی جائیں یا 11 پڑھی جائیں۔ تو یہ دو اقوال ایسے ہیں کہ جن کی دلیل ہم کو نبی علیہ السلام کی سنت سے ملتی ہے۔ میں آپ کے سامنے 2 احادیث پیش کرتا ہوں، اور یہ دونوں احادیث صحیح بخاری کی ہیں۔ پہلی حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی، ان سے پوچھا گیا نبی علیہ السلام کی نماز کیسے ہوتی تھی رمضان میں، تو انہوں نے کہا کہ آپ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو 11 رکعات کی دلیل اس حدیث میں آ گئی ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، حدیث نمبر 1147۔ دوسری حدیث عبداللہ ابن عباس کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1138 ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز 13 رکعات ہوتی تھی رات کو، یعنی آپ قیام اللیل کیا کرتے تھے 13 رکعات۔ تو یہ 11 اور 13 کی جو دلیل ہے یہ نبی علیہ السلام کی سنت سے ملتی ہے۔ تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسنون یا نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق یہ ہے کہ آپ 11 پڑھ لیں یا 13 پڑھ لیں۔ باقی نفل نماز ہے، آپ اس سے زیادہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو پھر سنت نہیں کہہ سکتے، مسنون آپ اس کو نہیں کہہ سکتے۔ مسنون یہی ہے، یا آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ بہتر یہی ہے کہ 11 یا 13 پڑھی جائیں، باقی جائز ہے اگر کوئی زیادہ بھی ادا کرنا چاہے۔ سلف صالحین کی عادت یہ ہوتی کہ وہ رات کا قیام لمبا کرتے، لمبی صورتیں پڑھتے، لمبی قرات کرتے، اور بڑے ہی آرام اور سکون کے ساتھ نماز تہجد یا قیام اللیل کیا کرتے۔ وہ جلد بازی نہیں کرتے تھے۔ جیسے ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے حفاظ ایسے ہیں کہ وہ جلد بازی میں اتنی تیزی سے قرآن پڑھتے ہیں کہ ان کے پیچھے قرآن کی سمجھ ہی نہیں آتی، یا وہ رکوع سجدہ بہت ہی مختصر کرتے ہیں، اس میں اطمینان نہیں ہوتا، سکون نہیں ہوتا، تسبیحات پوری نہیں پڑھی جاتی۔ تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ سنت یہی ہے، سلف صالحین کا طریقہ یہی ہے کہ آرام اور سکون کے ساتھ نماز کو ادا کیا جائے۔ تو بہرکیف جو نماز تراویح ہے رمضان میں، یہ قیام اللیل ہے، یہی نماز تہجد ہے، اور اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے پیچھے نہ رہیں، اس میں رمضان کے قیام کی جو برکات ہیں، جو عظمت اور فضیلت ہے، اس کو ہمیں سمیٹنا چاہیے۔ آخری بات یہ ہے کہ خواتین بھی نماز تراویح کے لیے مسجد میں آ سکتی ہیں، فرض نماز کے لیے بھی آ سکتی ہیں، نماز تراویح کے لیے بھی آ سکتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 900 ہے کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکا کرو۔ تو روک نہیں سکتے، ہاں البتہ یہ ہے کہ خواتین کو چاہیے کہ جب وہ مسجد میں آئیں تو باپردہ ہو کر آئیں، انتہائی سادہ انداز میں آئیں، شور شرابہ نہ کریں، زیب و زینت کا اظہار نہ کریں، اور بالکل مکمل باپردہ ہو کر مسجد میں آئیں، تاکہ کسی قسم کا کوئی فتنہ نہ ہو، تو ان کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے۔ تو یہ چند ایک مسائل تھے جو نماز تراویح کے حوالے سے، نماز وتر کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ کر عمل کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔